کبھی آپ کو جوڑوں میں درد کی شکایت ہوئی ہے؟ تو جب بھی جوڑوں میں درد ہو تو وہ درد دراصل کہہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جھک جاؤ، تھوڑا سا بہہ جاؤ اور تھوڑا سا چھوڑ دو۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے جوڑوں کے درد کی، کہ جہاں اس کی جسمانی وجوہات ہوتی ہیں وہاں اس کا جذباتی لحاظ سے مطلب کیا ہے۔ جوڑوں میں درد کا تعلق صرف عمر، وزن یا ہڈیوں کی خرابی نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک جذباتی پیغام ہے جو آپ کا جسم خاموش زبان میں آپ سے دے رہا ہوتا ہے۔ ہر درد جسم کا اس وے آف کمیونیکیشن۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ جوڑ کیا ہیں۔ جسم کی وہ جگہ ہیں جہاں حرکت ہوتی ہے، جہاں فلیکسیبلٹی ہے، جہاں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، جہاں تبدیلی قبول کرنے کی طاقت ہے۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے جوڑوں میں درد ہے تو یہ صرف حرکت میں رکاوٹ نہیں بلکہ زندگی کے حصے میں جمود اور ضد کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جوڑوں کے درد کے لیے جو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ زندگی میں بدلاؤ قبول نہ کرنا، یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں عموماً بزرگوں میں یہ درد، یہ تکلیف زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے، کیونکہ اس عمر میں آ کے تبدیلی کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر نبی کی دعوت پہ جن لوگوں جو ایمان لائے وہ عموماً جوان طبقہ تھا۔ بوڑھے لوگ عموماً وقت لیتے ہیں کسی بھی تبدیلی کو قبول کرنے میں۔ تو اب کیا ہے، بدلاؤ کو قبول نہ کرنا آپ کے کسی نئے مرحلے، کوئی نیا رشتہ، فیصلہ، یعنی کوئی تبدیلی ہے جس سے آپ گھبرا رہے ہوتے ہیں اور اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ سب کچھ ویسا ہی رہے جیسے پہلا تھا۔ تو اندر درد کیا آپ کو پیغام دیتا ہے کہ تم کیوں ضد کر رہے ہو، تھوڑا سا بہاؤ میں آ جاؤ، تھوڑا نرم پڑ جاؤ۔ پھر ذمہ داریوں کا بوجھ، یعنی ہر وقت چلتے رہنا دوسروں کے لیے، بالکل خصوص خواتین میں اگر جو درد پائی جاتی ہیں یا مرد حضرات میں بھی جو گھر والوں کے لیے ہر وقت دوڑتے رہتے ہیں، ان کو ہر وقت اس بات کا ہوتا ہے کہ گھر والوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، خاندان کے لیے، کام کے لیے، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے کسی کونے میں تھکن، ناراضگی اور وہ جو ہر وقت کی قربانی کا احساس ہے وہ جمع ہونے لگتا ہے۔ تو درد پیدا کر کے جسم آپ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم رک جاؤ، مجھے بوجھ کم کرنے دو۔ پھر اس کی ایک اور وجہ کہ ادھورے جذبات، خاص کر ماضی کے جوڑ اگر اکثر جو ہے وہ پرانے ٹراما، صدمات کو، شرمندگی کو اور غصے کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اپنے اندر۔ خاص کر اگر وہ جذبات آپ نے کبھی یعنی ان کو محسوس کرنے نہیں کیے اور ان کا اظہار بھی نہیں کیے، یعنی ان سے بچنے کی کوشش کی، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھنڈے اور سخت اور بند قسم کے ہو جاتے ہیں، بالکل جوڑوں کی طرح۔ پھر ایک اور وجہ جو ہو سکتی ہے وہ ہے کہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی شدید خواہش، یعنی آپ ہر چیز کو اپنے طریقے سے، اپنی رفتار سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اس ضد میں لچک ختم ہو جاتی ہے اور جسم جوڑوں کے ذریعے یہ بات کرتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ اگر تم لچکدار نہیں ہوگے تو میں سختی پیدا کر دوں گا۔ اب کچھ خاص جوڑوں کی بات لیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھٹنوں میں جوڑ ہے تو یہ عاجزی، جھکنے میں تکلیف، یعنی میں اپنی مرضی چھوڑنے سے ڈرتا ہوں۔ کندھے میں ہے، اس پر ہم ایک اور ویڈیو میں تفصیلی بات کر چکے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ذمہ داری کا بوجھ، ہر کسی کا سہارا بننے کی کوشش۔ اگر کوہنیوں میں درد رہتا ہے تو زندگی کی سمت میں بدلاؤ اور اس میں اس زندگی کی جو سمت میں تبدیلی ہے اس کے نتیجے میں مزاحمت پیدا کر رہے ہیں، ریزسٹنس ہے۔ اگر کلائیوں میں درد ہے تو کام کی آزادی اور دل کا کھلنا یا بند ہونا، یعنی آپ جو چاہتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے نا، یعنی آپ کی کیا کہتے ہیں بقول قاسم علی شاہ، پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہے۔ اگر ہپس کولوں میں درد ہے تو بڑے فیصلے کا خوف کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جھجک ہے، یعنی
اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، اس کا حل کیا ہو؟ نرمی سیکھیں، خود سے یہ سوال کریں کہ میں کہاں ضد کر رہی ہوں۔ ام کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ جائیں خود سے، بالخصوص فجر یا عشاء کے پرسکون لمحات میں، صبح یا رات کو یہ جملے کہیں کہ میں نرمی سے تبدیلی کو قبول کرتی ہوں، اور میں ہر دن کے ساتھ تھوڑی سی نرم یا تھوڑی سی کھل رہی ہوں۔ اور سانس کی مشقیں کر سکتے ہیں تو کریں، اسٹریچنگ بہت اچھی ہے، بلکہ اگر آپ رکوع میں سر سے پاؤں تک اسٹریچ ہوتا ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے رکوع کرنا سیکھ جائیں تو آپ کی جوڑوں کو بہت آرام ملے گا۔ اور رکوع صحیح کیسے ہوتا ہے؟ سمجھ لیں کہ آپ کو نمبر 7 بننا ہے، اور اس میں آپ کے بازو بھی، ہر چیز جو ہے وہ اسٹریچ ہونی چاہیے، اور اس کو تھوڑا طویل کر لیں، تو اس سے بھی آپ کے اندر جو ہے وہ فلیکسیبلٹی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں، لکھ کر یا بول کر، اور یہ ایسے کہا کریں کہ مجھے برا لگا جب، یعنی اس نے یہ بات کہی، یا فلاں وقت یہ ہوا، کچھ بھی ہے اس کو، اس کا اظہار ضرور کریں۔ کوئی دوست رکھے جس سے کریں، کوئی نہیں ہے تو لکھ کر یا بول کر، اور خود کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ تو اپنے ساتھ ڈانٹے نہ بنا کرے، خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ جوڑوں کا درد جو ہے وہ اکثر جیسے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو معافی صرف دوسروں کے لیے تو نہیں ہوتی نا، اپنے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو جوڑ دراصل کیا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا رک جائیں، تھوڑا سا لچک دکھا دیں، اور یہ دراصل یہ درد جسم کی آواز نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی روح کی آواز ہو کہ اپنی سختی کو نرمی سے بدلنے کا وقت ہے، اپنے ساتھ نرم ہونے کا وقت ہے۔ بہت شکریہ۔